السلام علیکم سامعین، 13 ربیع الاخر اور 6 اکتوبر ہے۔ عنوان ہے صبح کی اہم خبریں۔ راجستھان کے دارالحکومت جے پور کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال کے ICU میں رات تقریباً 11 بجے یکایک آگ لگ گئی۔ جہاں مریض اور تیماردار تھے وہ باہر بھاگے، بیڈ لے کر باہر بھاگے۔ دھواں دوسری منزل تک پھیل گیا۔ پھر بھی 8 افراد کی موت ہو گئی اور 5 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ ان مرنے والوں میں پنٹو، دلیپ، شری ناتھ، رکمنی، کشما، بہادر، دگمبر اور سرویش شامل ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہسپتال میں بجلی کے تار پرانے ہیں اور فائر سسٹم نہایت ہی کمزور ہے۔ بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ 2025 میں ہی اس ہسپتال میں یہ آگ لگنے کا دوسرا واقعہ ہے۔ آگ لگنے کی وجہ کیا ہے؟ بظاہر شارٹ سرکٹ، تار آپس میں بھڑ گئے، یہ بتائی جا رہی ہے، لیکن جانچ رپورٹ کے بعد ہی کچھ بات سامنے آئے گی۔ جانچ رپورٹ کیسی ہوتی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ سب بچ جاتے ہیں اور معاملہ جوں کا توں رہتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یقین جتایا ہے، اعتماد ظاہر کیا ہے کہ اسی ہفتے غزہ اور اسرائیل کی جنگ بند ہو کر پہلا مرحلہ یعنی یرغمالیوں کا تبادلہ اور قیدیوں کا تبادلہ یہ مکمل ہو جائے گا۔ بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ اسرائیل نے کل جو حملہ کیا ہے فوج نے وہاں غزہ میں، جس سے کافی لوگ شہید ہو گئے ہیں، ٹرمپ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور انہیں لتاڑا بھی ہے۔ اور اس طرح حماس کو بھی ٹرمپ نے کہا کہ جلدی کرو تاکہ جنگ بندی میں دیر نہ ہو جائے۔ ادھر ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ میرٹھ، مغربی اتر پردیش کے میرٹھ شہر میں جو ایک پروگرام تدریب کا چل رہا ہے، کیمپ چل رہا ہے، آج اس کا 30واں دن ہے، جہاں ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے محتمم اعلیٰ شیخ الحدیث جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب ہونا ہے۔ یہ خطاب آج پیر کے دن ہوگا۔ حضرت محتم صاحب دامت برکاتہم انشاءاللہ دوپہر سے پہلے کیمپ میں پہنچ جائیں گے۔ خطاب کس وقت ہوگا یہ ان کی رائے اور ثواب دید پر موقوف ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بڑی خبر وہیں سے آ رہی کیمپ سے کہ دارالعلوم دیوبند نے باضابطہ طریقے سے مجلس تحفظ ختم نبوت شاخ میرٹھ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان گزشتہ روز ام المدارس کے نائب محتمم حضرت مولانا مفتی راشد اعظمی دامت برکاتہم العالیہ نے کیا ہے۔ اس پورے زون میں شاملی، مظفر نگر، سہارنپور، میرٹھ، غازی آباد وغیرہ میں یہی ایک واحد شاخ ہے جس کا دارالعلوم نے باضابطہ اعلان کیا ہے۔ اس پورے علاقے کا یہ ایک پاور ہاؤس ہوگا، جو اس سے جڑا رہے گا اس کے کام میں خیر ہی خیر ہوگی۔ جو اس سے کٹ کر کام کرے گا اس کا کام وہ کبھی بھی راہ بھٹک سکتا ہے۔ بہرحال آج وہاں علماء دیوبند اور علماء مظاہر علوم بھی شریک رہیں گے اور اس پورے اور حافظ محمد اقبال ملی شریک رہیں گے۔ اس پورے کیمپ کی نگرانی گزشتہ 2 روز سے امیر ختم نبوت حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری دامت برکاتہم فرما رہے ہیں۔ وہ آج بھی وہیں ہیں اور آج آخری خطاب حضرت محتم صاحب کا ہوگا اور دعا ہوگی۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم حضرت محتم صاحب کا بھی مکمل پروگرام پیش کریں گے۔ ادھر بریلی سے خبر آ رہی ہے کہ بریلی جھگڑے کے بعد مولانا توقیر رضا خان کے خاندان پر شکنجہ مزید سخت ہو گیا ہے۔ اب بجلی محکمے نے ان کے بھتیجے مونس خان سمیت خاندان کے دوسرے لوگوں کو 1 کروڑ روپے سے زیادہ کا بل بھیجا ہے۔ الزام یہ ہے کہ بجلی چوری کی ہے، اسی کی پاداش میں یہ اتنا بڑا بل بھیجا گیا ہے اور کہا یہ بھی گیا ہے کہ اگر میعاد بند وقت رہتے بل جمع نہ کیا گیا تو قرقی ہو سکتی ہے۔ ریاست اڑیسہ میں شہر کٹک میں نے بتایا تھا کل جھگڑا ہوا تھا۔ وہاں کے 13 تھانہ کے علاقوں میں دفعہ 144 نافذ ہے اور آج 6 اکتوبر کو بھی نیٹ شام تک بند رہے گا۔ یہاں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو مورتی وسرجن کے دوران جو جھگڑا ہوا ہے
تو ڈی جے کی تیز آواز کو لے کر جھگڑا ہوا ہے، پھر پتھراؤ ہوا ہے، پولیس کا ہلکا لاٹھی چارج بھی ہوا ہے، تو اس طرح وہاں کئی لوگ زخمی ہیں، لیکن اب فی الحال حالات پرامن ہیں۔ ادھر جموں کشمیر کے ڈوڈا علاقے میں رات تقریباً 3 بجے زلزلہ آیا ہے اور اس کی رفتار 3.6 رہی ہے۔ ابھی تک کسی جانی اور مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔